اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ سامعین محترم، آج ماہ مبارک رمضان کی 15 تاریخ ہے، اور اس سے پہلے کہ میں اپنی معروضات کو عرض کروں، تمام احباب کو، تمام سننے والوں کو ولادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ رسول خدا فرماتے ہیں، من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضها فقد ابغضنی، کہ جس نے حسن اور حسین کو دوست رکھا، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان کو دشمن رکھا اس نے مجھے دشمن رکھا۔ عزیزان گرامی، آج اس عظیم شہزادے کی ولادت ہے کہ جس کو جوانان جنت کا سردار کہا گیا ہے، اور امامت کی کڑی کا یہ دوسرا نگینہ سال دوم ہجرت کے کہ جس سال جنگ بدر واقعہ ہوئی، اس سال 15 ماہ مبارک رمضان کو حضرت علی علیہ السلام کے گھر امام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ جب امام حسن پیدا ہوئے تو اس وقت جناب سیدہ نے حضرت علی ابن ابی طالب سے کہا کہ آپ اس شہزادے کا نام رکھیں، تو اس وقت امیر کائنات علی ابن ابی طالب نے کہا کہ میں رسول خدا کے اوپر سبقت نہیں لے سکتا، یعنی کہ جب تک رسول خدا تشریف نہیں لے کے آتے میں تب تک اس شہزادے کا نام نہیں رکھ سکتا۔ رسول خدا تشریف لائے، اور اس درمیان یہ روایت ہے کہ جبرائیل مقرب ملائکہ خدا، ملک خدا تشریف لائے، اور انہوں نے سب سے پہلے رسول خدا کے اوپر سلام کیا، مبارکباد دی اور کہا، یا رسول اللہ، علی کی آپ سے وہی نسبت ہے جو کہ موسیٰ کو ہارون سے تھی، اس لیے اس فرزند مبارک کا نام ہارون کے بیٹے کے نام پر رکھیں۔ پوچھا گیا کہ اے جبرائیل امین، ہارون کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ تو اس وقت جناب جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ، ان کا نام شبر تھا، کہ جس کو اگر عربی میں ٹرانسلیٹ کیا جائے، ترجمہ کیا جائے تو حسن کہا جاتا ہے۔ اور پھر رسول خدا نے جبرائیل کی وحی سے کہ جو خدا کی طرف سے تھی، اس سے استفادہ کرتے ہوئے شیعوں کے دوسرے امام رسول خدا کے پہلے نواسے علی ابن ابی طالب کے پہلے بیٹے کا نام حسن رکھا۔ رسول خدا نے شہزادے کے دائیں کان میں اذان دی اور بائیں کان میں اقامت، اور اس کے بعد 7ویں دن شہزادے کے لیے عقیقہ کیا گیا۔ یہاں پر میں ایک نقطہ بیان کرتا چلوں کہ بعض روایات میں جب آپ خصوصاً کسی بھی امام کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس وقت کچھ ایسی چیزیں مطالعے میں آتی ہیں کہ جن کی طرف توجہ کرنا چاہیے، کہ جب شہزادہ اس دنیا میں تشریف لایا تو اس وقت رسول خدا نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو ایک بات کہی، وہ یہ کہ چونکہ شہزادے کو دیکھا گیا، یہ روایت کے جملے ہیں کہ شہزادے کو زرد رنگ کا لباس پہنایا گیا تھا، یعنی کہ زرد رنگ کے پارچے میں شہزادے کو لپیٹا گیا تھا۔ تو اس وقت رسول خدا نے
منع کیا اس بات سے اور فرمایا کہ سفید لباس میں نوزاد کو کوئی بھی ہو اس کو لپیٹا جائے، نہ کہ زرد میں۔ اس کے بعد روایات میں ملتا ہے کہ امام حسن کے سر کے بالوں کو کاٹا گیا اور ان کے وزن کے برابر صدقہ دیا گیا۔ اگر ہم امام کے القاب کی بات کریں تو سب سے معروف ترین لقب جو ہے امام کا وہ سبت ہے، سبت الحسن، یعنی جو کسی سے بیٹی کی طرف سے منسوب ہو، یعنی اشارہ یہ ہے، بتایا یہ جا رہا ہے کہ امام حسن اپنی ماں کے ذریعے سے رسول خدا کے ساتھ منسوب تھے۔ اس کے علاوہ الزکی، طیب، طاہر، المجتبی، التقی آپ کے القابات میں سے ہیں۔ اور یہ آپ مناقب شہر اشوب جلد نمبر 4 میں جہاں پہ امام حسن مجتبی کی سیرت کو بیان کیا گیا ہے اس میں مراجعہ کر سکتے ہیں۔ بہت سے فضائل ہیں کہ جو امام کے بارے میں نقل ہوئے ہیں، روایات میں بیان کیے گئے ہیں۔ میں ایک دو فضائل کی طرف اشارہ کروں گا چونکہ وقت بھی محدود ہوتا ہے اور ہمارا یہ دروس کا سلسلہ زیادہ سے زیادہ 15 سے 18 منٹ 19 منٹ کے درمیان ہوتا ہے، تو اس وجہ سے میں زیادہ طولانی نہیں کروں گا۔ صرف یہ کہ چونکہ آج ایک مبارک دن ہے اور اس مبارک دن میں ماہ مبارک رمضان کے روزے کی حالت میں فضائل محمد و آل محمد بیان کرنا خود ایک فضیلت ہے، اور انہی فضائل کو سننا خود ایک فضیلت ہے، لکھنا ایک فضیلت ہے۔ وہی حدیث آپ کے ذہنوں میں آ رہی ہوگی، میرے ذہن میں بھی ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ پوچھا گیا جب چہرہ نہ ہو، کہا کہ ان کا ذکر عبادت ہے، کہا ذکر کے اوپر پابندی لگ جائے تو کہا کہ ان کی محبت دل میں رکھنا عبادت ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ بھی اسی علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہے کہ یقیناً جن کے فضائل بھی پڑھنا عبادت ہے، جن کی محبت دل میں رکھنا بھی عبادت ہے، جن کے چہرے انور کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ روایات میں نقل ہے کہ شہزادے کی عمر 7 سال کی تھی کہ آپ رسول خدا کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، درس میں بیٹھا کرتے تھے، رسول خدا کے ساتھ مسجد میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ جب رسول خدا مسجد میں کوئی آیت بیان کرتے، کوئی تبلیغ کا نقطہ بیان کرتے اپنے اصحاب گرامی کے ساتھ، تو شہزادہ ساتھ ہوتا تھا، اور جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی اور رسول خدا اس آیت کو، اس کے احکامات کو بیان کرتے تھے تو امام حسن مجتبی اس کو حفظ کر لیا کرتے تھے۔ روایات میں ہے کہ شہزادہ جو نکات اپنے نانا سے سن کر گھر میں آتا تھا وہ جناب سیدہ کو بیان کرتا تھا، اپنی والدہ گرامی کو وہ نکات بیان کرتا تھا۔ اور جب علی ابن ابی طالب مسجد سے گھر تشریف لاتے تو جناب سیدہ ان کو بتاتی کہ آج یہ آیت نازل ہوئی ہے، آج یہ مسئلہ رسول خدا نے بیان کیا ہے، آج ان امور کے اوپر مسجد میں بات ہوئی ہے۔ تو علی مرتضیٰ پوچھتے کہ اے سیدہ، آپ کو یہ کیسے پتہ چلا کہ یہ امور آج مسجد میں بیان کیے گئے ہیں؟ تو اس وقت جناب سیدہ فرماتی کہ یہ باتیں مجھے میرے بیٹے حسن نے بتائی ہیں۔ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ امام علی ابن ابی طالب یہ چاہتے ہیں، ان کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو دیکھوں، اس کا انداز بیاں دیکھوں۔ عموماً والدین کو بڑی خوشی ہوتی ہے اس وقت جب ان کا بیٹا نایاب مطالب کو بیان کر رہا ہوتا ہے، اچھی بات کر رہا ہوتا ہے، تو بعض والدین کی حسرت ہوتی ہے کہ ہم بھی اپنے فرزند ارجمند کو دیکھیں کہ وہ کیسے بیان کرتا ہے، اس کا انداز بیاں کیسا ہے۔ تو یقیناً یہی بات ہوگی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام
امام حسن مجتبیٰ سے پہلے گھر میں تشریف لاتے ہیں اور گھر میں ایک جگہ پہ چھپ جاتے ہیں۔ چھپنے کے بعد امام حسن مجتبیٰ جب مسجد سے تشریف لاتے ہیں، گھر آتے ہیں، تو جناب سیدہ پوچھتی ہیں ایک دفعہ کہ بیٹا آج مسجد میں کیا واقعات رونما ہوئے، آج کون سی آیت نازل ہوئی، آج کس مسئلے کے اوپر بات کی گئی؟ تو اس وقت امام حسن اپنی اس روٹین کے مطابق، اس روش کے مطابق ایک دفعہ وہ مسائل بیان کرنا چاہتے ہیں کہ والدہ گرامی آج مسجد میں اس مسئلے کو بیان کیا گیا، اس مسئلے کو بیان کیا گیا۔ لیکن جیسے ہی شہزادے نے وہ مسائل بیان کرنا شروع کیے تو ایک دفعہ زبان میں لکنت پیدا ہوئی، اور یہ معصوم شہزادہ، یہ معصوم امام ایک دفعہ یہ عظیم جملہ فرماتا ہے، یا اماہ کلا بیانی وکلا لسانی لعل سیدا یرانی، کہ والدہ گرامی میرا بیان کم ہو گیا ہے، میری لسان میں لکنت آ رہی ہے، شاید آج کوئی مجھ سے بڑا مجھے دیکھ رہا ہے۔ بے شک ہر روز جناب امام حسن مجتبیٰ سے بڑی عصمت کی مالک ان کی والدہ گرامی تھی، لیکن ماں اور بیٹے کا ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے کہ جس میں بے شک والدین دونوں میں محبت ہوتی ہے، لیکن ماں کے ساتھ انسان زیادہ کھل کے بات کر سکتا ہے۔ لیکن آج شہزادہ کہہ رہا ہے کہ اے والدہ گرامی آج مجھ سے کوئی بڑا مجھے دیکھ رہا ہے، اس گھر میں آپ کے علاوہ کوئی اور ہے اس گھر میں کہ جو مجھ سے بڑا ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور بڑا کہنے سے مراد یہاں پہ فقط عمر کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ مقام و مرتبے و علم کے حوالے سے ہے، عہدے کے حوالے سے ہے۔ جب شہزادے کی یہ بات سنی تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب سامنے آئے اور اس شہزادے کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ عزیزان گرامی، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ عہدہ نبوت کے بعد امامت کا سلسلہ ان کے ذریعے شروع ہوا، اور آج تک وہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، امام حسن مجتبیٰ کی زندگی کا ایک اور پہلو جو ہے وہ امام کا پیدل حج کرنا ہے۔ بعض روایات میں نقل ہے کہ امام نے 20 پیدل حج کیے، اور بعض میں یہ نقل ہے کہ آپ نے 25 پیدل حج کیے۔ خلاصہ امام نے کافی تعداد میں پیدل حج کیے، اور روایات میں ملتا ہے کہ جب امام حج کے لیے نکلتے تھے تو اس پیدل سفر کی وجہ سے آپ کے پیروں کے اوپر چھالے پڑ جاتے تھے، تو آپ کے جو خادمین تھے وہ کہا کرتے تھے کہ مولا سوار ہو جائیں، لیکن آپ کہتے کہ نہیں، میں اس خدا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں کہ جو عظیم خدا ہے، میرا رب ہے، میں اسی طرح اس کی بارگاہ میں پیدل جانا چاہتا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، انس بن مالک ایک روایت نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دن میں امام حسن مجتبیٰ کے پاس تھا کہ آپ کے پاس ایک کنیز آئی اور اس نے آپ کو پھول پیش کیا۔ جب اس نے پھول پیش کیا تو امام نے ایک عظیم جملہ فرمایا اس کو، انت حرۃ لوجہ اللہ، کہ جاؤ میں نے تمہیں خدا کی راہ میں آزاد کیا۔ انس کہتے ہیں میں نے کہا کہ مولا اس کنیز نے ایک بے ارزش پھول آپ کو دیا ہے اور آپ نے اس کو آزاد کر دیا۔ تو امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں کہ خدا نے ہماری تربیت ایسی کی ہے اور ہمیں حکم دیا ہے کہ جب کوئی تمہیں کوئی تحفہ دے
تو تم اس سے بہتر تحفہ دو، اور میری نظر میں ایک غلام کے لیے آزادی سے بہتر کوئی تحفہ نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ امام حسن مجتبیٰ ہیں کہ جن کی زندگی کا ہر ایک پہلو ہمارے لیے مشعل ہدایت ہے، مشعل راہ ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم امام حسن مجتبیٰ کی سیرت کے اوپر عمل کریں۔ میں بس ایک آخری بات کروں، وہ یہ کہ کیونکہ ہمارے نوجوان طبقہ الحمدللہ کافی حد تک ان کے اذہان میں سیرت ائمہ معصومین کے واقعات موجود ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ان واقعات کی تجزیہ و تحلیل کی جائے، ان واقعات میں چھپے ہوئے رازوں سے استفادہ کیا جائے۔ میں یہاں پر بس ایک سوال چھوڑ کر اپنا آج کا درس ختم کر رہا ہوں۔ وہ سوال یہ ہے کہ امام حسن مجتبیٰ جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی شہادت ہو گئی تو اس وقت امام حسن مجتبیٰ نے شہادت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے بعد آخر امیر شام کے ساتھ صلح کیوں کی، اور ایسے کون سے موارد تھے کہ جس کی وجہ سے امام مجبور ہو گئے کہ وہ امیر شام کے ساتھ صلح کریں، اور ان صلح کی شرائط کیا تھیں؟ تو عزیزان گرامی، یہی میرا ایک سوال ہے اپنے نوجوان طبقے کے لیے کہ وہ امام حسن مجتبیٰ کی زندگی کے اس پہلو کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ کیسے حالات بن گئے تھے امام حسن مجتبیٰ کی زندگی میں کہ امام حسن مجتبیٰ صلح کرنے کے اوپر مجبور ہو گئے، اور اسی باپ کا ایک اور وہی بیٹا کہ جو امام بھی ہے، اس کے لیے ایسے کون سے حالات بن گئے تھے کہ جن کی وجہ سے امام حسین جنگ کرنے کے اوپر مجبور ہو گئے۔ ہمارے لیے امام حسن کی جنگ بھی وہی مقام رکھتی ہے جو ہمارے لیے معذرت کے ساتھ ہمارے لیے امام حسن کی صلح کرنا بھی اسی طرح ہے کہ جس طرح امام حسین کا جنگ کرنا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان واقعات کو، ان حالات کو اپنے مد نظر رکھیں اور دیکھیں کہ ایسے کیا حالات تھے کہ جس کی وجہ سے ایک امام صلح کرتے ہیں اور دوسرے امام جنگ کے لیے آمادہ ہوتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔